أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، دین کی حقیقت اور دین کا خلاصہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. دین کی حقیقت اور دین کا خلاصہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. یہ ہدایت کی حقیقت ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تو نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو. اگر نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو. چاہے اس اطاعت کے مقابلے میں تمہیں کتنی بہتری اور کتنے منافع اور کتنا ملک و مال اور کتنے بھی مسائل تمہارے سامنے ہوں، لیکن اگر نبی کی اطاعت پر ہو تو تم سے سارے وعدے ہیں، فتح کے، نصرت کے، برکت کے. اور اگر اطاعت پر نہیں ہو جو دو فتوحات اور نعمتیں اور برکتیں تمہیں دی گئی ہیں وہ سب تم سے منٹوں میں چھین لی جائیں گی. وہ سب نعمتیں تم سے منٹوں میں چھین لی جائیں گی. اس کے لیے کوئی لمبی مدت نہیں چاہیے. چند منٹ میں سارے میدان کا رخ بدل جاتا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح اور نصرت کو چھین کر فوراً غیروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اگر مسلمان اطاعت پر نہ رہے. اس لیے امت کی اجتماعیت اور فتوحات اور برکتیں وہ سب کی سب محض اطاعت پر ہیں. جتنی بھی اجتماعیت ہے وہ اطاعت پر ہے، اور جتنا بھی افتراق ہے وہ عصیان، نافرمانی اور اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے ہے. عصیان اور نافرمانی اور اپنی رائے پر جمنا، اپنی رائے پر اڑنا، اس سے امت کے اندر افتراق پیدا ہوتا ہے. اس امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے، اور افتراق یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی غیبی نصرتوں کے رک جانے کا. افتراق سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی غیبی نصرتوں کے رک جانے کا. سب سے بڑا ذریعہ اعمال کی کوتاہیاں اللہ رب العزت درگزر فرما دیں گے. اعمال کی کوتاہی سے غیبی نصرت نہ رکے گی اگر آپس میں اجتماعیت ہے. اعمال کی کوتاہیاں رکاوٹ نہ بنیں گی اللہ کی نصرت کے آنے میں اگر آپس میں اجتماعیت ہے. لیکن اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے تو مقبول عبادات کے باوجود بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اگر آپس کی اجتماعیت نہیں ہے تو مقبول عبادات کے باوجود بھی اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. آپس کی اجتماعیت اگر نہیں ہے تو عبادات مقبولہ، ایسی عبادت جیسی اللہ چاہتے ہیں، اگر ساری دنیا کے بسنے والے مسلمان ایسی عبادت پر جمع ہو جائیں جیسی اللہ چاہتے ہیں، اور یہ سارے عبادتیں مخلص ہوں، لیکن آپس میں اجتماعیت نہ ہو تو اللہ کی مدد نہ آئے گی. اور اگر ان کے اعمال میں کوتاہیاں ہیں لیکن یہ آپس میں مجتمع ہیں، مجتمع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک دوسرے کے
مع الاسباب ایک دوسرے کی عزت نہیں لوٹتے، یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کے جو کسی کا حق مارنے اور کسی کی عزت لوٹنے کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اجتماعی طور پر نبی کی اطاعت پر مجتمع نہیں ہیں، اگر مسلمان اجتماعی طور پر نبی کی اطاعت پر مجتمع نہیں ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، چاہے ان کی عبادات عرش تک پہنچ جائیں، یہ عبادات عرش تک پہنچ جائیں، ان کی عبادات عرش تک پہنچ جائیں، اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہ آئے گی، اور اگر آپس میں اجتماعیت ہے تو باوجود اعمال کی کوتاہیوں کے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ آپس کی اجتماعیت کے اثرات اور آپس کی اجتماعیت کی برکات اور آپس کے افتراق کی نحوست، ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپس کی اجتماعیت کی کیا برکتیں ہیں، اجتماعیت کی کیا برکتیں ہیں، اور اطاعت کی کیا برکتیں ہیں، اور افتراق کی کیا نحوستیں ہیں۔ سنو غور سے، آپس کی اجتماعیت کی کیا برکتیں ہیں اور افتراق کی کیا نحوستیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، تبوک کے سفر میں صحابہ کے پاس غلہ ختم ہو گیا، غلہ ختم، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے جا کر پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنا اونٹ ذبح کروں کیونکہ صحابہ کو بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ضرور ذبح کرو، یہ اچھا کام ہے، کھانے کھلانا، سلام پھیلانا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ جب وہ گئے اونٹ ذبح کرنے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انصاری صحابی کو اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا کہ ہم اونٹ ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ انصاری صحابی نے کہا اونٹ تو میرا ہے، تمہیں کیا مطلب؟ اونٹ میرا اپنا ہے، میں ذبح کر رہا ہوں ساتھیوں کو کھلانے کے لیے، میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہم اجتماعی کام میں ہیں، اجتماعی کام مشورے سے ہوگا۔ انصاری صحابی نے کہا کہ میں تو پوچھ کے آیا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اجازت دے دی ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے تنہا کیوں پوچھا، ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ تم نے تنہا کیوں پوچھا، ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ ہمیں ساتھ لے جاتے تو ہم رائے دیتے، ہمیں ساتھ لے جاتے تو ہم رائے دیتے کہ ہماری رائے نہیں ہے کہ اونٹ ذبح کیا جائے۔ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے اجازت لے لی ہے، حضرت میں ذبح نہیں کرنے دوں گا۔ اختلاف ہو گیا، صحابی نے کہا چلو دوبارہ پوچھ لیتے۔ یہ تو نہیں کہا کہ بھئی تم ذبح کرو تو ہم نہیں کھائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ عمر تم اختلاف کرتے رہو ہم تو کریں گے۔ صحابی نے کہا کہ اگر آپ کی اختلاف ہے میرے اونٹ ذبح کرنے سے تو چلو دوبارہ چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ عمر کی رائے ہماری رائے سے بہتر ہو، عمر کی رائے ہماری رائے سے بہتر، چلو دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں
کہ اختلاف کر بیٹھتے، وہ کہتے کہ ہم کھانے نہیں دیں گے، وہ کہتے کہ ہم ذبح کریں گے، تو چلو دوبارہ چلو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اسی طرح روایت میں ہے ماذا صنعت یا رسول اللہ، آپ اے عمر کیا بات ہے کہ کیا آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ یہ اونٹ ذبح کر لیں؟ کہ ہاں میں نے اجازت دی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت نے عرض کیا ہماری رائے یہ ہے کہ سفر میں اونٹ ذبح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لہذا اونٹ ذبح کرنے کی رائے نہیں، آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے۔ آپ نے ان صحابی کو اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا، صحابی کو آپ نے اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا کہ نہیں بھائی چھوڑ دو، جذبہ ہے صحابہ کو کھلانے کا، حکم آئے جذبے کے خلاف، حکم آیا جذبے کے خلاف۔ جو لوگ حکم پورا کرتے ہیں جذبے کے خلاف، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں۔ جو لوگ حکم پورا کرتے ہیں جذبے کے خلاف، واقعی ان کا حکم پورا کرنا قربانی ہے، اور جو لوگ اپنا جذبہ پورا کر لیتے ہیں حکم کے خلاف، یہ ان کی خواہش ہے، قربانی نہیں ہے، یہ ان کی خواہش ہے، قربانی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ خواہش اور قربانی میں کیا فرق ہے۔ خواہش کے پورا کرنے میں اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ چاہت کو پورا کرنا حکم کے خلاف، یہ خواہش ہے، چاہے کتنی اونچی عبادت کیوں نہ ہو۔ سنو غور سے، حکم کو جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف، یہ خواہش ہے، جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف یہ خواہش ہے، اور حکم پورا کرنا جذبے کے خلاف، حکم پورا کرنا جذبے کے خلاف، یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے کہ حکم پورا کرو جذبہ کو کیسے بھی ہو، حکم پورا کرو جذبہ کیسے بھی ہو۔ بڑا اچھا جذبہ ہے، بڑے فضائل ہیں خرچ کرنے کے، بڑے فضائل ہیں بھوکے آدمی کھلانے کے۔ صحابی کو جذبہ تھا کہ میں اونٹ ذبح کر کے سب کو کھلاؤں، لیکن اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر کی رائے پر آپ نے ان صحابی سے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت واپس لے لی، فرمایا کہ نہیں، اونٹ ذبح نہیں کرنا۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے، حکم جیسا ہو، آپ نے حکم اجازت دی تھی، ہم ذبح کر رہے تھے، آپ نے منع فرما دیا، ہم ذبح نہیں کریں۔ اللہ نے ایسی برکت دی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے غلہ رکھنے کے جو تھیلے بورے ہیں ان کو جھاڑو۔ آپ دیکھتے ہیں بوری آٹے کی خالی ہو گئی، جھاڑتے ہیں تو اس میں سے کچھ ذرات جمع ہو جاتے ہیں، اس کی سلائی میں سے کچھ تھوڑا بہت دانہ غلہ نکل آتا ہے، تھوڑا سا غلہ۔ سارے بورے جتنے بھی تھے صحابہ کے ساتھ، غزوہ تبوک لمبا سفر تھا، جتنے بھی سب کے پاس تھیلے بورے تھے انہیں جھاڑا گیا تو اس میں سے تھوڑا سا غلہ جمع ہو گیا۔ آپ نے اس پر برکت کی دعا کی۔ اس بات کے مان لینے پر اللہ نے ایسی برکت دی کہ صحابہ نے غلے سے اپنے بورے بھر لیے، تھیلے بھر لیے، اونٹوں پر لاد لیا، لیکن زمین پر ڈھیر لگا ہوا غلے کا۔ صحابہ کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ اس غلے کو اٹھا کر کیسے چلیں۔ روایت میں ہے صحابہ کی کرتے کی آستینیں چوڑی چوڑی ہوتی تھی، آستینیں چوڑی ہوتی تھی، تنگ آستینیں نہیں، چوڑی آستینیں ہوتی تھی۔